چلیں اللہ کرے ٹھیک ہو گیا آج. جزاک اللہ. تو آج ہم جس طرح روٹین میں ہم دیکھ رہے تھے کہ زندگی کے معاشرت اور معاشی جو معاملات ہیں انسانوں کے درمیان، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم دیکھتے جا رہے ہیں جن کے بارے میں رب کریم نے قرآن پاک میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی ہدایت دی ہے، حکم دیا ہے. اور ان میں بہت ساری ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ تو ہوتا ہے لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا علم نہیں ہوتا، یا اس کو ہم جو ہی ایک معاشرتی رویہ سمجھ کر اپنائے ہوتے ہیں لیکن اس کو دین کی ایک خاص جوہت کے اندر نہیں دیکھتے ہم اس کو. تو بہرحال میرا متمع نظر جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو چیز ڈسکس کریں وہ ایک تو یہ ہمارے ذہن میں آئے کہ وہ رب کریم کا حکم ہے اور اس کو حکم کے تحت ہم اس کو لیں اور زندگی میں ہم اس کو اس حکم کے مطابق اپلائی کریں، اور تاکہ اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی ہم اپنی مرضی سے نہ کریں یا اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کہیں ہماری اپنی خواہشات کے مطابق نہ ہو، جو خواہشات قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو. تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں ان کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے انسانی شخصیت کے اوپر، چونکہ دین نے ان کے بارے میں کچھ ڈائمنشن جو ہیں وہ طے کر دی ہیں. اسی سلسلے میں میرے ذہن میں آج جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم روٹین میں عام حالات میں بھی لین دین کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیسے لیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور جس کو ہم قرض کا نام دیتے ہیں. لوگ بینکوں سے بھی قرض لیتے ہیں، ایک شخص دوسرے شخص سے قرض لیتا ہے، ایک کمپنی دوسری کمپنی سے قرض لیتی ہے. لیکن فائنانس کا ایک الگ نظام ہے جو دین کے تابع ہے کہ نہیں. البتہ کوشش کی جا رہی ہے، کچھ ایسی کمپنیز ہیں، کچھ ایسے بینکس ہیں جو گریجولی اپنا ایک سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اس بینکنگ کو قرض کے نظام کو ہم اس جوہت میں لے آئیں. لیکن یہ ایک مشکل کام ہے جس سے باہر نکلنا، چونکہ فائنانس پوری دنیا میں جو ہے نا یہ یہود کے قبضے میں ہے، اور جو یہ فائنانس کا نظام ہے یہ سارا یہود کا دیا ہوا نظام ہے اور اس کے اوپر انہی کا کنٹرول ہے. اور بلکہ جو پچھلے کچھ عرصہ سے سعودی عرب میں جو ڈیولپمنٹ کے جو پلانز ہیں اور سعودی عرب کا ایک جو اوور آل پورا سٹرکچر ہے جو فائنانس کا، وہ ایک جو ہے نا یہودی کمپنی ہے جس نے وہ سارا بنایا ہے اور وہ دیا ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اس قدر مضبوط ایک سسٹم ہے جس کو بریک کرنے کے لیے عام ملک اور عام حکمران جو ہیں وہ بھی ناکام ہیں. لیکن چونکہ انسان جو ہے اس نے رب کریم کے سامنے ذاتی حساب دینا ہے، اور ہم سب جو ہیں اپنے اپنے ذاتی معاملات کے لیے رب کریم کے ہاں جواب دہ ہیں. وہ معاملات جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں اور وہ انسان کا ان کے اوپر کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے مطابق وہ اپنے آپ کو بچا سکے، وہ مجبور محض ہے، تو وہ اس کے اندر تو وہ کام کر رہا ہے. اس میں تو ہو سکتا ہے کہ رب کریم کو رعایت دیں کیونکہ چارہ نہیں ہے، آدمی زندہ بھی تو رہنا ہے چونکہ رب نے زندگی کو مقدم رکھا ہے. لیکن بحیثیت انسان ایک دوسرے کے ساتھ جو لین دین ہے اس کے اوپر کم از کم جو ہے نا دین کا فوکس ہے کہ ہر شخص جو ہے نا اپنی ذات کو اپنی حد تک جو اس کے اختیار میں ہے اس کو ہر صورت وہ فالو کرے. تو قرض جو ہے بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں رب کریم نے قرض کے معاملے میں تو کمال جو ہے نا یہ حکم دیا ہے کہ جو شخص جو ہے کوئی بھی شخص کہ ہے کوئی تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ رب العزت اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. ایک تو رب کریم قرض کو قرض حسنہ کہتے ہیں جس میں کوئی کسی لالچ کا شائبہ تک نہ ہو، جس میں کسی کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو، جس میں کسی کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، جس میں کسی کے لیے کسی ایسی نئی جو پریشانی جو جس سے نکل آئے وہ نہ ہو، بلکہ قرض حسنہ ایسا قرض ہے کہ جس کو آدمی لے تو لیتے ہوئے بھی پریشان نہ ہو اور واپس کرتے ہوئے بھی پریشان نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کریم ہی کا حکم ہے کہ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو،
جو کہ قرض کے بارے میں رب کریم کا یہ ہے کہ انسان چونکہ بعض اوقات مجبور محض رہتا ہے تو لہٰذا اس کو یہ وقت دینا یہ رب کریم کا حکم بھی ہے، رب کریم کی خواہش بھی ہے۔ اور پھر رب کریم کا یہ جو ہے کہ جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ایک بار کوئی قرض نہ زیادہ صحیح، تھوڑا ہی صحیح، 100 روپیہ صحیح، 500 روپیہ صحیح، 1000 روپیہ صحیح، 5000 صحیح، 10,000 صحیح، لیکن زندگی میں ایک بار کسی کو دے کر اس کو صدقہ سمجھ کر اس سے واپس نہ لو، کم از کم قرآن پاک کی اس حکم کی تعمیل ہو جائے گی۔ یہ ہماری ذات تک ہے، ہر شخص اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ رب کریم کہتے ہیں کہ جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یہ انسان کے سمجھنے کی بات ہے۔ رب کریم نے تو سب کچھ کھل کے کہہ دیا کہ میں جو اجر دوں گا کئی گنا، اور انسان اگر اس میں احسان کرے گا تو رب کریم کہتے ہیں کہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں گا۔ قرض دینا جو ہے اپنی پریشانیوں کا حل بھی ہے۔ رب کریم نے انسان کو یہ حکم بھی دے رکھا ہے کہ جب اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ رب کریم اس قرض کے بدلے اس شخص کے اوپر جو برائیاں ہیں وہ زائل کر دے گا۔ قیامت والے دن رب کریم اس کے اوپر جو کچھ برائیاں جو ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ زائل کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی بار قرآن پاک میں ریپیٹ کیا گیا ہے کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے۔ تو یہ رب کریم کا وعدہ ہے کہ قرض حسن جو ہے وہ جو بھی دے گا تو میں اس کو کئی گنا بڑھا کر اس کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اس کے فائدے رب کریم نے رکھ دیے ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ ہم انسانوں میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا، وہ کوئی اس کے اندر کو خامی نہیں ہے۔ تو جو قرض حسنہ دے رب کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے قصوروں سے درگزر فرماؤں گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں رب کریم جو ہمارے جو کچھ خامیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، کچھ قصور ہیں، کہ رب درگزر فرمائے ان سے اور رب ہمارے اس قرض کی قدردانی کرے، تو پھر ہمیں کوشش کر کے کبھی کبھی لوگوں کو قرض دے کر اس کو بھول جانا چاہیے، لیکن صرف وہ قرض جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر دوسروں کو قرض دیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ بہترین صدقہ جو ہے وہ اپنے عیال جو ہے اس کے اوپر اپنی کمائی کا خرچ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں صرف اس وجہ سے دوسروں کو قرض دوں کہ رب کا یہ حکم ہے، لیکن رب کا جو حکم ہے وہ ویسے بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کے والدین، اس کے بعد آپ کے جو صلہ رحمی اور رشتہ دار، اس کے بعد جو یتیم ہیں، اس کے بعد ایک پوری لائن ہے جس میں مسافر آتے ہیں، محتاج آتے ہیں، مسکین آتے ہیں، غلام آتے ہیں، لونڈیاں آتی ہیں، باندے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سارے آگے ایک درجہ بندی رب کریم نے سورہ فاتحہ میں ہم خود پڑھ کے آئے ہیں، یہ رکھ دی ہے، لیکن یہ اس لیے ہمیں دیکھنا ہو تو جو پہلے 3 درجے ہیں وہ والدین، رشتہ دار اور یتیم ہیں، اور جو آپ کا جو ذاتی فعل، ذاتی جو قرض ہے وہ آپ کے دوستوں میں ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے، صلہ رحمی والوں میں ہو سکتا ہے۔ صلہ رحمی والوں میں اگر کریں گے ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، دوہرا ثواب بھی اللہ رب کریم نے رکھ دیا ہے۔ اور قرض کے بارے میں یہی ہے کہ آپ دیں، رب کریم اس کا اجر بڑھا کے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے بھائی سے دنیا کا غم تکلیف دور کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کے غم اور تکلیف کو دور کرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں دنیا میں چونکہ بالکل ایسے جیسے اگر ہم دنیا میں کسی شخص کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، یعنی جو بندے جو انسان پریشان ہوں اور ہماری دسترس میں ہوں، ہمارے ارد گرد ہوں، ہمارے محلے میں ہوں، میری رشتہ داری میں ہوں، اگر ان میں سے میں کسی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو رب کریم کہیں اور سے دوسرے لوگوں کو میرے لیے، میرے معاملات کے لیے کھڑا کر دے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی سے دنیا کا غم دور کرتا ہے، یعنی جو اپنے بھائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قیامت کے روز رب کریم اس کے غم اور تکلیف کو دور کرے گا۔ تو یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل غم اور تکلیف تو وہی ہے جو رب کریم نے یوم الدین کے اوپر جو رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے قرض بہترین، اگر کوئی سب سے زیادہ رب کریم کے نزدیک جو چیز آپ کی برائیوں کو کھا جاتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نیکی کرنا، نیکی کی اس کا ثواب مل گیا، لیکن یاد رکھیں قرض وہ نیکی ہے
کہ اگر آپ نے واپس بھی لے لینا ہے، اگر آپ اس کو صدقہ سمجھ کے چھوڑ دیں، معاف کر دیں، پہلے قرض دیں، پھر دل میں اس کو صدقہ جانیں اور اس کے بعد بھول جائیں، اس سے نہ مانگیں، اگر وہ دیتا ہے تو کبھی انکار کریں۔ ایک بار زندگی میں اس کو اللہ کو حکم سمجھ کے آدمی یہ کر لے کہ میں نے قرآن پاک کی اس آیت کو جو ہے یہ منو جو ہے نا میں نے اس کو مان لیا ہے، یہ منو جو ہے نا غلط کلام ہے اور اس کو درست مانا جاتا ہے، تو بہرحال منو ہمیں۔ اچھا اب اگر یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے قرض لینے والے کے لیے قرض لینا ظاہر ہے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جائز اور مباح ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قرض لینا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک اونٹ قرض کے طور پر لیا تھا اور اس سے بہتر کی ادائیگی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اچھا انسان وہ ہے جو اچھے طریقے پر ادائیگی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ لیا تھا اس سے بہتر اونٹ جو ہے نا اس کو واپس کیا تھا، اگر اس کی عمر 4 سال تھی تو 6 سال والا موٹا تازہ جو ہے نا اس کو، اگر وہ چھوٹا تھا تو انہوں نے بڑا اونٹ واپس کیا، یعنی بہتر قرض واپس کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو بہتر قرض کبھی کبھی صدقہ بھی ہے، بہتر قرض کبھی کبھی کچھ چھوڑ دینا بھی ہے، بہتر قرض کبھی کبھی جو ہے نا اس کو مہلت دینا بھی ہے۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان جو اپنی زندگی میں اگر اپنا لے، ایک انجانی خوشی اور انسان کے اندر ایک انسینٹو پیدا ہوتا ہے جو آدمی کو اور آگے لے جاتا ہے اور اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بھی قرض ہے اس کے لیے کوئی اگر آپ نے کوئی ماپ اس کا کیا ہے، وزن اس کا کیا ہے، کوئی گن گن کے آپ نے قرض کی مقدار معلوم کی ہے تو یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ حکم بھی ہے کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں قرض تو پھر اس کو پراپر طریقے سے گن کے میجر کر کے لکھ کر گواہ رکھ کر بھی آپ دیں، اگر بڑی مقدار ہے تو اس کو گواہ رکھ کر بھی دیں۔ یہ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں سارے پڑھ کے آئے ہیں۔ پھر ہمیں یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ جو ہم بعض اوقات آپ کرنسی کی صورت میں دیتے ہیں، بعض اوقات آپ جنس کی صورت میں قرض دیتے ہیں، بعض اوقات آپ کسی اور صورت میں قرض دے سکتے ہیں، کپڑے کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں، یعنی غلے خوراک کی صورت میں ہم دے سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی جو صورت ہوگی اس صورت میں ہمیں یہ پتہ یہ یاد بھی رہنا چاہیے کہ ہم نے جو دیا ہے وہی چیز واپس اگر لیں، ایسا نہ ہو کہ ہم دیں کچھ اور، تقاضا اس سے زیادہ بہتر کا کریں۔ تقاضا کرنا حرام ہے، تقاضا حلال نہیں ہے، البتہ جو جس شخص نے واپس کرنا ہے خود وہ اگر کرتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہتر اونٹ واپس کیا تھا، اگر کوئی خود کرے تو یہ کمال ہے۔ اور اس کمال کو پہنچنے کے لیے بھی کبھی کبھی ایک مثال اپنی زندگی میں آدمی اگر قائم کر لے، کسی کو قرض دے کر اس سے بہتر قرض واپس کرے تو یہ سنت ہوگی۔ اور جو پہلا میں نے کہا ہے کہ رب کریم کا حکم جو ہے کہ ہم صدقہ سمجھ کے مان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا، دو چیزیں اگر ہمارے کریڈٹ میں آ گئیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت ہماری عادت بنا دے۔ تو جب کوئی شے عادت بن جائے، ہماری صفت کا حصہ بن جائے تو پھر آدمی کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوتا، پھر اس آدمی کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں، پھر وہ کھل جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے رب کریم نے خود کہا ہے کہ رب کریم کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ مشرکین اور کافر اور یہود کہتے تھے کہ رب تو غریب ہے، یہ امیروں کو کہتا ہے کہ جی غریبوں کو قرضے دو، تو رب کے پاس پیسے، اس کا مطلب رب غریب ہے۔ تو رب کریم نے پھر کہا تھا نہیں، رب کے ہاتھ تو کھلے ہیں، رب کے خزانے تو بے شمار ہیں، ان کا تو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا انسان بھی اگر اپنے ہاتھ کو کھلا رکھے لیکن اپنی کیپیسٹی اور وسعت کے مطابق، جو اپنی کیپیسٹی اور وسعت کو بھول جاتا ہے وہ اچھا قرض خواہ بھی نہیں ہے اور وہ فیملی کا اچھا فرد بھی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو بہترین صدقہ آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار، پھر یتیم، اس کے بعد باقی لوگ جو وہ آتے ہیں۔ تو لہٰذا اس ترتیب کو بھی ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ حکم رب کا ہے، بالکل جیسے وضو کی ترتیب قرآن پاک میں رب کریم نے خود بتا دی ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص وضو کی ترتیب کو چینج نہیں کر سکتا چونکہ وہ قرآن کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت کو جو قرآن میں وضو کے لیے ہے، جو وہ ترتیب وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھی۔ اسی طرح قرض کی اور قرض حسنہ کی اور دوسروں کے لیے کھڑے ہونے کی، مدد کرنے کی جو ترتیب رب نے اس آیت میں سورہ بقرہ میں بیان کر دی ہے، تو اس میں بھی پھر والدین، پھر آپ کے رشتہ دار، پھر جو صلہ رحمی اور ساتھ آپ کے جو یتیم ہیں ان کے لیے ہے۔ ہمیں اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھ کر اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کر کے پھر لوگوں کی مدد کے لیے آگے نکلنا چاہیے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ قرض صرف وہ شخص دے سکتا ہے جو دینے کا مجاز ہے، اور دینے کا مجاز کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو مالک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مالک نہیں ہے گھر سے کہے کہ یہ لو بھائی یہ تو تم کر لو، یہ نہیں ہے۔ پھر دوسری اور بات ہے، مجاز سے یا یہ بھی مراد ہے
کہ جو شخص جس کا ذہن ٹھیک وہ عقل مند جو سوچ سکتا ہو، اور جو عقل مند نہیں ہے، جس کی ذہنی کیپیسٹی نہیں ہے، جو کم سن ہے، نابالغ ہے، وہ قرض نہیں دے سکتا، منع کیا گیا ہے۔ اور فیملی میں بھی وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ مقروض جب بھی مقروض قرض وصول کر لے تو وہ اس کا مالک جو ہے وہ تصور ہوگا، ظاہر ہے اس کے ہاتھ میں وہ پیسے چلے گئے، اور وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کو سنبھالے، اس کا درست استعمال کرے، جائز استعمال کرے۔ البتہ قرض دے کر کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی کہ تو یہی کرے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ IMF نہیں بڑھنا پڑے گا، یہ صرف IMF ہے۔ لیکن آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرض دے کر شرطیں لگانا حرام ہے، دین میں شرط نہیں ہے کہ ہم قرض دے کے کہ نہیں تو یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، بل بڑھائے گا، اس سے روکے، اس سے روکے۔ پوری دنیا کو یرغمال بنا رکھا ہے یہودیوں نے، تو یہ اسی وجہ سے کہ وہ انہوں نے اپنا ایک نظام پورا بنا رکھا ہے۔ لیکن رب کا نظام ادھر جو ہے اس میں کتنی وسعت ہے، اس میں کتنی آسانی ہے، اس میں کتنا کمال ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے پریشانی نہیں ہے، قرض لے کر بھی اس کے لیے آسانی ہے۔ اگر ادائیگی قرض کے وقت ظاہر ہے کہ وہ چیز جو اصلی صورت میں ظاہر ہے جو دید کی تھی وہ اگر اصلی صورت میں موجود ہے تو وہی واپس کرے۔ اگر فرض کریں کوئی ایسی چیز ہے جو فزیکل ہے اور وہ آپ نے استعمال کے لیے دی ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہے جس صورت میں بھی آپ نے دی تھی اگر اسی صورت میں ہے پھر وہی واپس کرے۔ لیکن اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو چکی ہے تو پھر اس کی مثل یعنی اسی جیسی چیز واپس کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی وہ کرتا پھر اپنی عیاشی یا اپنی ترنگ یا کیپرس جسے کہتے ہیں کہ وہ کرے اور اس کے بعد کہے کہ جی میں آئی ایم ساری، بالکل جیسے ایک بار ناصر صاحب نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا کہ یار مجھے گاڑی دینا تو میں نے ادھر جانا ہے، گاڑی دی تو واپس آ کے اس نے کہا جی کمال کی گاڑی ہے، یہ تو بڑی سپیڈ ہے اس کی جناب، بڑی کمال کی چلتی ہے، بڑی کمفرٹیبل ہے جی۔ تو ظاہر انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سن کے پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اس سے کام کے لیے دی تھی، یہ تو اس کی سپیڈ میں آتا رہا ہے، یعنی اس کو تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ہم کسی کو سے لیں تو وہ چیز اس سے بہتر حالت میں اس کو واپس، دیکھیں نا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیا اس سے اچھا اونٹ واپس کیا، یعنی یہ واپسی جو ہے وہ چیز یہ نہیں ہے آپ استعمال کر کے اپنا کام نکال کے کسی کو بعض اوقات یہاں تو دنیا میں آج کل تو لیتے بھی بعض اوقات اس لیے کہ اس کو نقصان پہنچائیں اور اس کے بعد اس کو وہ واپس کریں۔ نیتیں بڑی اہم ہیں، نیت بڑی میٹر کرتی ہے، اور قرض جو جس کو جو لیتا ہے اس کی آسانی کے لیے میعاد جو ہے وہ مقرر نہ کی جائے تو یہ رب کو بڑی پسند ہے۔ لیکن اگر میعاد دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں ظاہر ہے بھائی میرا اپنا پرابلم ہے، میں نے اگلے مہینے یہ کرنا ہے، میں نے اپنے بچوں کی شادی کرنا ہے، اور سو باتیں ہو سکتی ہیں، 100 ایشوز مکان بنانا ہے، تو میں اس وقت تک آپ کو یہ دے سکتا ہوں لیکن اس وقت آپ نے مجھے دینے ہیں، یہ تو ایک اور بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو دے کے آپ تعین نہیں کہتے کہ کب واپس کرنا ہے تو یہ کمال، یہ بڑی بات، اور اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں کسی کو مہلت دی ہے تو جب اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس مہلت کو بڑھا دو کہ یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ رب مہلت دینے والوں کو قیامت والے دن بھی مہلت دے گا کہ رب ان کے بھی جو ہے وہ آسان کرے گا اس سلسلے۔ تو سوچیں کہ یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، اس میں تو جیسے کیسے ہو گزر جائے گی، وہاں گزارا نہیں ہے، وہ مشکل ہے، اور وہ مشکل رب نے قرض والوں کے لیے بڑی آسان کر دی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہیں جن کو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی قرض اٹھانے میں کوئی خرچ نہ آتا ہو تو قرض خواہ جہاں چاہے مقروض اسے قرض ادا کرے۔ مثلا ایک یہ ہوتی ہے کہ میں نے قرض یہاں سے میرپور سے میں نے کسی کو دیا ہے، وہ رہتا پنڈی میں ہے، تو وہ کہ جی پنڈی میں آ کے جو ہے نا یہ آپ کے پیسے لے جائیں، تو ظاہر ہے آدمی سوچے گا یار میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ میں نے اس کو دیا اور اب میں کراچی سے جا کے اس سے قرض لوں، واپس لے کر آؤں، واپس آؤں، ٹھیک ہے، اور واپسی پہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کو لمحے پا دے۔ اچھا تو یہ ہماری ایک سوسائٹی ہے جس میں یہ ایسا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جی اگر وہ ایسی کوئی شرط نہیں ہو جس کے اوپر کسی کا کوئی خرچ آتا ہے، پریشانی اگر بڑھتی ہے تو ورنہ مقروض پر جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہے، وہ کسی دوسری جگہ بھی وہ قرض پہنچا سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ جی اگر میرے لیے آسان یہ ہے اگر آپ ایسا کریں تو یہ ٹھیک۔ لیکن آج کل لوگوں کو جگہ بتا کر بندوں کو بلا لیتے ہیں، گاڑی بھی لے لیتے ہیں، پیسے بھی لے لیتے ہیں، ڈول لگاتے ہیں، کبھی کبھی قمیض بھی اتار لیتے ہیں، تو لیکن غیروں کو بلکہ کبھی کبھی تو ایسے لوگوں کو جن کی کمپنی ٹھیک نہ ہو یہ دیکھنا بھی ضروری ہے اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ اچھائی بہرحال اچھائی ہے لیکن اس سے پیچھے رہنا صرف اس وجہ سے یہ اچھا نہیں ہے۔ اور جو قرض خواہ یعنی جس نے قرض دیا ہے وہ مقروض سے اس کے قرض میں کسی بھی انداز کا نفع لینا جو ہے وہ حرام ہے، یہ یاد رکھیں۔
कर्ज जो दिया वही आप ले। कर्ज हसना इसीलिए कहा गया कि उसके ऊपर कोई नफा नहीं को ले सकते, उसके बदले कोई उससे खाना भी खाना जो है वो समझो वो नफा में आ जाता है। उस वजह से ना खाएं कि मैंने इसको दिया, ये मेरा मरहून मिन्नत है, तो ये कभी कभी अवॉइड करना चाहिए उस शख्स से भी जिसको आपने कभी फेवर की है। तो कर्ज की बढ़ोतरी, ये सारी चीजें जो है, तो बहरहाल ये नहीं करना चाहिए कि हम उससे ये ज्यादा लेंगे, उससे बेहतर चीज की शर्त लगा दे। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को फॉलो करके अगर कोई करता है तो वो बेहतरीन है, चूंकि आपका ये फरमान है कि अच्छा वो इंसान है जो अदायगी अच्छी करे। तो अच्छी अदायगी के अल्लाह हमें तौफीक दे। एक अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये तौफीक दे कि हमें कर्ज देने वाला बनाए, दूसरों के लिए खड़ा होने वाला बनाए, हमारे हाथों को ऊपर वाला हाथ बनाए। ऊपर वाला हाथ बनेगा तो आप दे सकते हैं। तो लिहाजा जब ये ऊपर वाला हाथ बन गया तो रब्बे करीम ने कुरान पाक में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई कर दी है कि हमने किस तरह से लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है। कर्ज लोगों के लिए आसानी पैदा करने का एक बड़ा जरिया रब्बे करीम ने बना दिया। तो इस जरिए को और आसान बनाने की अगर हम कोशिश करें अपने अपने अंदर, अपने दायरे के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि जब हर शख्स ऐसा करेगा तो पूरी सोसाइटी में एक अच्छे मैसेज जाएगा, लोग खुशहाल होंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, लोग एक दूसरे की कदर और मंजिल को पहचानना शुरू करेंगे और लोग एक दूसरे का इंतजार करेंगे और एक दूसरे को देखकर खुश होंगे, दुआएं करेंगे। लेकिन जब हमारा अमल ही ऐसा होगा तो रब करीम भी इसी तरह की मुआशरे और इसी तरह की सोसाइटी जो है वो चाहते हैं कि जिसमें लोग एक दूसरे को देखकर खुश हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की परेशानियां दूर करे, हमें खुश रखे दुनिया में भी और आखिरत में भी, और हमारे लिए आसान करे दूसरों को कर्ज देना, हमें माफ करना भी आसान बनाए। इसलिए कि पैसा देना, माफ करना, पैसा खर्च करना ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम रब जिनके लिए आसान करता है उनके लिए ये मुश्किल नहीं रहती। और बिल्कुल वो जो मुझे आता नहीं है वो शेर याद नहीं है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई। जब आदमी कर्ज देना शुरू कर दे तो फिर वो आदत हो जाता, आदी हो जाता है, और जब आदी हो जाता है तो फिर उसके लिए वो हैबिट बन जाती है और हैबिट फिर उसकी फितरत का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि ये कहा जाता है कि हैबिट बिकम्स द सेकंड नेचर। तो अगर ये सेकंड नेचर बन जाए तो फिर हम छोटी छोटी लोगों की परेशानियां दूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे। कल इंशाल्लाह फिर नई बात के साथ, अल्लाह हाफिज।